بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر کے سرپرائز وزٹس کے حوالے سے آج صبح سے ہی سرپرائز وزٹس کا سلسلہ جاری رہا۔ مختلف ہسپتال، ڈسپنسری، تھانے اور اسکولوں کا دورہ کیا گیا۔ اس حوالے سے جہاں جہاں غفلت پائی گئی وہاں پہ کچھ لوگوں کو، سرکاری افسران کو سسپینڈ بھی یعنی معطل بھی کیا گیا۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام جگہوں پہ جہاں جہاں جن چیزوں کا فقدان تھا اس پر بھی جو ہے نا احکامات دیتے ہوئے چیزوں کو درست کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سرپرائز وزٹس ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح سے ہی خاص طور پہ ملیر کے علاقے میں یہ سرپرائز وزٹس کیے گئے، جہاں پہ ناقص انتظامات کی وجہ سے جہاں جہاں جو عملہ موجود نہیں تھا یا عملے کی غفلت تھی وہاں پہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج نگراں وزیر داخلہ جو کہ جناب ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث نواز ہیں، انہوں نے آج جیل کا بھی دورہ کیا اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی تسلی بخش اقدامات موجود تھے۔ بہرحال آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اس کے علاوہ آج جو ایک اور اہم فیصلہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے سامنے آیا وہ ہے ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹس تھے انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے، اور ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو دوبارہ کنڈکٹ کریں۔ اس حوالے سے مختلف سوشل میڈیا پہ چمگوئیاں چل رہی تھیں، کچھ سوالات کا غلط ہونا، پھر کچھ مارکنگ کا غلط ہونا۔ اس سے قبل جو ہے وہ ثانوی تعلیمی بورڈ کے نتائج کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی تھی کہ تقریباً 2300 رول نمبرز کے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا تھا، جس پر چیئرمین ثانوی تعلیمی بورڈ نے ایکشن لیتے ہوئے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ وہ سلسلہ اپنی جگہ جاری تھا، اور یہ ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ میڈیکل میں داخلے کے لیے ضروری ہوتا ہے انٹر کے بعد، اب انٹر کے مارکس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے، اور اگر 50% سے یا 60% سے کم نمبر حاصل کیے جاتے ہیں تو پھر طالب علموں کے لیے جو سرکاری میڈیکل کالجز ہیں یا پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں اس میں داخلہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ایک خلفشار موجود تھا طالب علموں کے درمیان یہ دور ہو گیا ہے، لیکن ناظرین تمام اقدامات کے باوجود سیاسی جماعتوں کا عدم اعتماد نظر آتا ہے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر پہ، نہ صرف ان پہ بلکہ ان کی کابینہ پہ، پوری نگراں سیٹ اپ پہ۔ جی ڈی اے کی کل گزشتہ روز ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی قیادت میں ملاقات کی گئی۔ اس ملاقات میں مختلف جو اراکین ہیں جی ڈی اے کے وہ موجود تھے، سردار رحیم صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے بعد جو میڈیا ٹاک کی گئی اس میں کہا گیا کہ شفاف الیکشنز پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ جو پچھلا سیٹ اپ چل رہا ہے اسے ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات یہ کی گئی ہے کہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے یعنی میئر، ڈپٹی میئر اور جتنے ٹاؤنز میں جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین موجود ہیں ان کو بھی معطل کر دیا جائے، اور فی الوقت ان کی جگہ جو ہے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے جائیں تاکہ صاف و شفاف انتخابات ہو سکیں۔ اب یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ایک طرف تو مشکل ہوگا، دوسری جانب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ میئر اور ڈپٹی میئر اور تمام جو عہدیدار ہیں وہ موجود ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے بلدیاتی سسٹم میں، اس لیے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس حوالے سے مزاحمت آئے گی۔ اس لیے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب جو کہ انتظامی امور کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کا جانا آنا رہتا ہے، اس حوالے سے دیگر اور بھی پارٹیاں جیسے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے ان کو بھی تشویش ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سے چونکہ مرتضی وہاب یا ڈپٹی میئر تعلق رکھتے ہیں سلمان عبداللہ مراد، اس لیے ان کا بار بار وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو ہیں ان کی جو تقرری ہے یا وہ حکومت یعنی حکومت کے سربراہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے سید مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر جو کہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتی تھیں ان کی رضامندی سے یہ تعیناتی ہوئی تھی۔ بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جناب سردار رحیم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی سارے ڈاکٹر صاحب۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے۔ جی شکریہ آپ کا۔ سردار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی جی ڈی اے نے کہ جی وہ پورا بلدیاتی نظام جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے، ایڈمنسٹریٹرز لگا دیے جائیں۔ آپ نہیں سمجھتے سر جمہوری عمل کے خلاف ہے یہ لوکل باڈیز؟ کیا اس قدر اثر انداز ہو سکتی ہیں الیکشن پہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج ہی تبدیل ہو جائیں گے؟
جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ آپ کے آئین سے نکلتی ہے. آپ کے آئین کے مطابق چلنا ہی جمہوریت ہے. اگر آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ انتخابات جو بھی ہوں گے وہ صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے، تو یہ شق ہم آئین کی بھول جاتے ہیں اور ہم دیگر شقوں کی بات کرتے ہیں. تو اگر صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن کروانے ہیں تو اس کا ماحول یہی ہے کہ کوئی جانبداری کسی کی طرف سے بھی نہ ہو. نہیں دی جائے. اگر سر آپ نے آئین کی بات کی، میں قطع کلامی معاف آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں. سر آئین میں تو 90 دن میں انتخابات بھی ہونے تھے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلی شرط تو وہی تھی جو 90 دن میں انتخابات ہونے کی شرط تھی، وہی پوری نہیں ہوئی تو پھر آگے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام چیزیں؟ جی ہاں، اس میں دیکھیں نا وجوہات ہیں ہر چیز کی. اگر آئین شکنی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ بھی تلاش کی جائے اور وہ ذمہ داروں کو بھی ایکسپوز کیا جائے. جو مردم شماری ہوئی تھی، وہ نئی مردم شماری جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل سینسس، وہ اس کو زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ اعتراضات تھے، بشمول جو کہ حکمران جماعت اس وقت تھی پیپلز پارٹی. لیکن جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی اور وہ اس کی منظوری دینے کے لیے وہ میٹنگ بلائی گئی تھی، تو پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن اس میں تھی. جو چیف منسٹر سندھ بھی اس میں تھے، ایک اور ممبر بھی تھے اس میں، اور پیپلز پارٹی نے اس کی منظوری دی. جب آپ نئی مردم شماری کے حساب سے الیکشن کروائیں گے تو ظاہر ہے کہ وقت درکار ہوتا ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد اس پہ اعتراضات مانگے جائیں گے، اس پہ فیصلے ہوں گے، اس پہ پھر جو ہے کوئی اپیل وغیرہ کا ٹائم ہوگا، اور پھر جا کے آپ کا جو بیلٹ ووٹر لسٹ ہے وہ مرتب کیا جائے گا اور پھر الیکشن شیڈیول جو ہے اناؤنس کیا جائے گا. تو وہ ممکن نہیں تھا کہ 90 دن میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ حکومت جو 15 سال کی تھی، یہ جو پچھلی حکومت تھی، یہ جو الیکشن جو 2018 کے بعد پورے 5 سال سے 2 دن پہلے یہ حکومت جو ہے ختم ہوئی ہے. تو یعنی کہ ایک جو آئینی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی، وہ انہوں نے پوری نہیں کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تیار ہوتے الیکشن کرانے کے لیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے جس طرح سے ہوتا تھا کہ 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ حکومت برخاست کر دی گئی، 2.5 سال کے بعد کر دی گئی، تو پھر ایک ابہام ہوتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے. لیکن اس دفعہ تو پتا تھا کہ یہ مدت پوری ہو گئی ہے، تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ساری تیاری ہونی چاہیے تھی. لیکن جب ادارے اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے، سینسس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا تھا. 2017 میں دوبارہ سے سینسس جو کروایا گیا تھا وہ اس پہ اعتراضات تھے، تو پھر اس وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی کہ نئے سینسس ڈیجیٹل سینسس کرائے جائیں، اور پھر اس کو تسلیم کر دیا گیا. اور سر ویسے آپ کی جماعت نے مردم شماری کے نتائج تسلیم کیے ہیں؟ سر نہیں، ہم نے تو دیکھیں، ہمارا تو سی سی آئی میں ہمارا کوئی ممبر نہیں تھا نا، ہم نے تو اس پہ اعتراضات اٹھائے تھے اور ہمیں آج بھی اعتراضات ہیں. اچھا سر، لیکن چونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل، میری بات اگر سن لیں، کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جب انہوں نے طے کر لیا تو پھر ہم اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی وہ آتھرائز ہیں کہ وہ اس طرح. سر آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جماعتیں ہیں وہ بعد میں ویسے تو انڈورس کر دیتی ہیں؟ پہلے بھی جب آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ تھے، متحدہ قومی موومنٹ جس کو سب سے زیادہ اعتراض تھا، ان کے وزراء نے انڈورس کر دیا ایک اختلافی نوٹ لکھ کے. ابھی جب اس مردم شماری کو انڈورس کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی نئے الیکشنز جو ہے، یعنی آنے والے الیکشنز جو ہے نئی مردم شماری پہ ہوں گے، اب پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے کہ جی ہمیں تو سندھ کو کم گن لیا گیا، اور لفافے میں جو منافقت کس کو کہیں گے نا سر، میں نہیں کہہ سکتا، اسی کو تو منافق، سیاسی منافقت کہتے ہیں. ہاں نہیں، لیکن سر مطلب یہ لگتا ہے ایسا ہے جیسے جو جماعت یا جو حکومت یہ سینسس کراتی ہے اس کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے سینسس ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ، آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں سر، پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ شاید ہی کوئی جماعت ہو جو اس سینسس کو مان رہی ہو. لیکن سی سی آئی نے تو پاس کیا نا. سی سی آئی میں تو تھے سارے چیف منسٹر اس وقت کے، 2 تو ان الیکٹڈ ہیں، تو وہ سارے تھے. لیکن بہرحال سی سی آئی کی میٹنگ تو میں یہ پاس ہوا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یہی ایک
समझे कि तस्लीम करना जरूरी था ना उसको। ठीक 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 है। अच्छा सर, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अभी हमें जो है ना वो एक और मेहमान हैं जमात इस्लामी से, उनका ताल्लुक़ है एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफुद्दीन साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी, अब सैफ साहब, गुज़िश्ता दिनों धरना दिया गया गवर्नर हाउस पे, अमीर जमात इस्लामी जो हैं सिराजुल हक साहब, उनका भी खिताब रहा। गवर्नर साहब की जानिब से आप लोगों का ख्याल भी रखा गया, बाकायदा पैगाम भी दिया गया, टेलीफोनिक टॉक भी हुई, और उनका कहना था कि जी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो तो वो हाजिर हैं। क्या कहेंगे सर, इस ये पहली दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जिस हुकूमत या गवर्नर के ख़िलाफ़ धरना दिया जा रहा हो वो आपसे आपकी खैरियत भी दरियाफ़्त कर रहे हो? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए गवर्नर साहब की जानिब से ख्याल व्याल तो क्या रखा जाता, क्या रखा गया। जिन असल मसला तो गवर्नर साहब का ख्याल रखना या उनसे टेलीफोन टॉक होना नहीं है। असल मसला तो ये है कि जिन इश्यूज के ऊपर ये धरना दिया गया वो बड़े संगीन इश्यूज हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। अगर रोटी खाते हैं तो बिजली का बिल नहीं भर सकते, बिजली का बिल अगर भरते हैं तो बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सकते, स्कूल की फीस देते हैं तो पेट्रोल नहीं डाल सकते मोटरसाइकिल के अंदर। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हुई है। और उससे भी भयानक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को इस तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि IMF की मंजूरी के बगैर हम बिल कम नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए कि जो हुकूमतें और जो मुल्क अपने बिजली के बिल भी सेट ना कर सकें, गैस की कीमतें खुद तय ना कर सकें, टैक्सेस खुद ना लगा सकें, कम कर सकें, बढ़ा सकें, तो उन मुल्कों को और उन हुकूमतों को आप क्या कहेंगे। फिर इससे भी ज्यादा भयानक सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत को इस बात से कोई मतलब और गरज नहीं है कि लोगों का क्या हाल हो रहा है। देखिए सारे एहतजाज के बावजूद, सारी हंगामा रहे के बावजूद इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आप देखिए क्या सूरत हाल है। पूरा आज़ाद कश्मीर जो है एहतजाज के अंदर लगा हुआ है और पूरे पाकिस्तान में लोग परेशान है। जमात इस्लामी धरने कर रही है, बाकी लोग भी बहुत परेशानी की आलम में, लेकिन यहाँ पर बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हर महीने बल्कि हर 15 दिन के बाद या किसी ना किसी नाम पर एक नया टैक्स लगा देते हैं और बिजली के बिलों में इजाफा कर देते हैं। तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी संगीन है। अब ये जो बात अभी इससे थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे, कर रहे थे पाकिस्तान में इंतखाबात की, तो मुसीबत ये है कि पाकिस्तान का जो सारा आईनी निजाम है उसको तितर बितर करके रख दिया गया है। देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी को बहुत बरोड़ है कि जी 90 दिन में इंतखाबात कराओ। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन इनसे कोई ये पूछिए कि जब 2 हुकूमतें टूटी थी, पंजाब की और KP की, और उस वक्त जब 90 दिन की बात हो रही थी तो ये कहते कि 90 दिन में नहीं हो सकते तो क्या हो गया, 120 दिन में हो जाएंगे, और जब भी नहीं हुए तो क्या हो गया। यही सारी की सारी पार्टियां उस वक्त इसके लिए दलाइल दे रही थी और अब ये फरमा रहे हैं कि भाई 90 दिन में कराओ। तो मुनाफिकत की इंतहा है। यही मरदमशुमारी का मसला है कि मरदमशुमारी को 13 जमाती PDM शामिल थी, इसमें MKM थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, सब जमातों ने मंजूर किया और अब बाहर निकलकर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। MKM वाले उन्होंने कराची की आबादी और कराची के मैंडेट पर हमेशा कंप्रोमाइज किया है और बहुत ही मामूली मुनाफे की खातिर। अब आप सोचिए कि गवर्नरी पे उन्होंने पूरा का पूरा ये सारा का सारा मैंडेट कराची का भेज दिया और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं कि जी खुशियां मनाइए कि हमने आबादी को 2 करोड़ 4 लाख करवा दिए। भाई जिस शहर की आबादी 3.5 करोड़ हो उसकी आबादी को आप कहते हैं 2 करोड़ करवा दिया। ये कौन सा काम किया आपने। कराची को उसकी सीटें पूरी नहीं मिल रही, कराची को उसके वसाइल पूरे नहीं मिलेंगे, कराची को उसकी मुलाजमतें पूरी नहीं मिलेंगी। बदतरीन सूरत हाल है। अब ये जो इस वक्त हमारी निगरान हुकूमतें हैं, ये देखिए बिल्कुल कंटिन्यूएशन है पुरानी हुकूमतों का, बल्कि उससे भी बदतरीन सूरत हाल है। क्योंकि सर तो यही बात तो GDA भी कह रही है। सर यही बात GDA की जानिब से भी है कि जी ये जो हुकूमत है ये तसलसल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, सिंध में जो निगरान जो सेटअप है। सर इसके अलावा GDA ने एक और, मैं आपसे इसमें सवाल करना चाहूँगा कि GDA की जानिब से सरदार रहीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं GDA के, और उनका ये कहना है कि जी ये जो बल्दियाती सेटअप है इसे मुअत्तल करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाने चाहिए ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें। आपकी जमात की क्या राय है सर इस हवाले से? देखिए एक तो GDA के बारे में GDA की अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि MKM के साथ मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत MKM और GDA मिलकर बनाएंगे। वही MKM जो हर पार्टी के साथ शामिल होती है,
ہر ایک سے سودے بازی کرتی ہے جس نے کراچی کے حقوق پہ ڈاکہ مارا، اور جس کے متعلق ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 268 افراد جو بلدیہ فیکٹری میں جلائے گئے تھے اس میں MKM شامل تھی، اور مصطفیٰ کمال صاحب جو اس کے بہت ہی بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا سگنیچر ہے کہ ہم جو ہے بتہ لیں، قتل کریں، تو یہ تو سگنیچر ہے ہمارا۔ اب GDA اس کے ساتھ مل کر ساری کی ساری کارروائیاں کر رہی تھی۔ دیکھیے بلدیاتی نظام کی مصیبت یہ ہے کہ بلدیاتی نظام میں اس وقت ہے ہی کچھ نہیں، یعنی اس وقت جو بلدیاتی نظام ہے اس کے لیے تو جو بھی منتخب حکومت تھی یا نگراں حکومت تھی اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اتنے عرصے بعد انتخابات کرائے، 2.5 سال تک انہوں نے رلایا، 6 مہینے پھر حلف برداری کے لیے لوگ مارے پھرتے رہے۔ حلف برداری کے بعد یونین کمیٹی نے، اب تک ٹرانزیشن سسٹم چل رہا ہے، یونین کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ اس مہینے انہوں نے ٹاؤن چیئرمینز کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کام کرنا شروع کریں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ معطل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کراچی کے عوام جن مصیبتوں کا شکار ہیں، کراچی کے عوام جس طریقے سے اس گندے شہر میں، غلیظ شہر میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں پر آپ سوچیے اتنے بڑے بڑے اسکیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں اتنی خطرناک صورتحال ہے، یہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام پر ایک پورا اسکیم ہے جس میں اربوں روپے جو ہے کھائے جا رہے ہیں۔ کلک کے نام پر جو ورلڈ بینک سے قرضہ لیا گیا تھا، اور کلک نے کہا تھا کہ جی ہم بڑے زبردست طریقے سے کراچی میں یہ کام کرائیں گے، ہم نے ان سے میٹنگ بھی کی اور انہوں نے اس قدر شاندار پکچر پینٹ کی کہ ہم اس طرح پروگرام کرائیں گے، لیکن عملاً صورتحال دیکھیں آپ، یہ دیکھیے 400 ملین روپے فی DMC انہوں نے خرچ کیے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو پیچ ورک کرائے بارشوں کے بعد، لیکن عملاً وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ ابھی میں نے ان سے ایک لیٹر لکھ کے یہ مطالبہ سر وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم آئیں گے، اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بلدیاتی جو نمائندے ہیں، ویسے تو خیر آپ کا میئر ڈپٹی میئر نہیں ہے، لیکن کچھ ٹاؤنز میں آپ کے نمائندے ضرور موجود ہیں، آپ کے پاس سیٹیں بھی اچھی خاصی ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ الیکشن سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس کو معطل کر دیا جائے تاکہ کوئی الزام نہ لگے الیکشن پہ، کسی قسم کی بات نہ کی جائے کہ جی الیکشنز کو جو ہے وہ مینیور کیا گیا یا الیکشنز کو جو ہے وہ اس میں کوئی شفافیت نہیں رہی؟ کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے؟ آپ کا اسٹینس یہ ہے کہ نہیں معطل کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں معطل کرنا چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق ہے کہ چیئرمین، وائس چیئرمین یا میئر، وائس ڈپٹی میئر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب اس وقت میئر صاحب جو ہیں وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں یونین کمیٹی کا، اور اس وقت میئر بھی بنے ہوئے ہیں، تو کھلم کھلا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے نزدیک چونکہ الیکشن کی ڈیٹ ہی طے نہیں ہے اور انتہائی شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، تو جس الیکشن کی تاریخی مقرر نہ ہو اس الیکشن کے لیے آپ یہ کہنے شروع کر دیں کہ بلدیاتی اداروں کو معطل کر دیں۔ اچھا معطل کر کے پھر کیا کریں؟ اچھا سر، اگر تاریخ مقرر ہو جائے تو کیا 1 مہینے پہلے معطل کر سکتے ہیں؟ پھر آپ ساتھ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے معطل ہو جانے چاہیے؟ دیکھیے اس کے لیے ایک ضابطہ طے ہے کہ کسی نئی اسکیم کا اعلان نہیں کر سکتے۔ آپ یہ پابندی لگا دیں کہ جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے آپ کسی نئی اسکیم کا اعلان نہ کریں، جو پرانے کام جاری ہیں۔ لیکن سر الیکشن پروسیس بھی تو بلدیاتی نمائندوں کے تحت چلتا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سے KMC کے سکولز اور باقی چیزیں جہاں عملہ تعینات ہوتا ہے وہ KMC کا عملہ ہوتا ہے، بہت سی الیکشن کی جو اس میں جو کام ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، ان میں آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس میں جی ڈاکٹر صاحب جس انتخاب کی صورتحال یہ ہو کہ جس کے ڈپٹی کمشنر، ہمارے کراچی شہر کے سارے ڈپٹی کمشنرز نے پیپلز پارٹی کے کارکن سے بھی آگے بڑھ کر کام کیا اور رزلٹ تبدیل کر ڈالے، جو ACM حضرات تھے انہوں نے رزلٹ تبدیل کر ڈالے، وہ سارے کے سارے یہ جو ایڈمنسٹریٹر حضرات ہیں، آپ بتائیے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایڈمنسٹریٹر شکیل صاحب ہیں، وہ MKM کی رابطہ کمیٹی کے اچھا سر آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا، ٹھیک ہے سر، آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا۔ سردار رحیم صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سردار صاحب آپ نے بات سنی ہوگی، یہ معطلی کے حوالے سے تو ان کا موقف مختلف ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی GDA اپنی کریڈیبلٹی کھو رہی ہے اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ان کے بقول ایک ایسی جماعت ہے جو مختلف جماعتوں سے ہر جماعت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو GDA کو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس یا کوئی اتحاد نہیں بنانا چاہیے تھا۔ کیا کہیں گے سردار صاحب آپ؟ دیکھیں یہ جو سیاست ہے، مطلب یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور اپنی ان کی رائے جو ہے ان کے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ بنائیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، جس نہج پر پہنچ گیا ہے، یہاں پر جب تک سارے سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گی اور ایک رخ اختیار نہیں کریں گی تو پاکستان کو سنبھالا نہیں دیا جا سکتا۔ ہم تو چاہیں گے کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ آئے،
GDA کے پلیٹ فارم پہ اور جو ہے وہ مشترکہ ہم جدوجہد کریں تاکہ آئین کی پاسداری ہو سکے اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں. یہ خود ہی کہہ رہے ہیں حضرت کہ پاکستان جو ہے اس کی غلامی میں آ چکا ہے IMF کی, تو اس غلامی سے کون نکالے گا؟ اگر سیاسی جماعتیں ایک جگہ نہیں ہوں گی, ایک موقف نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے پھر جو غلاموں کی حکومت ہوگی تو وہ پھر اپنے ہی نہ آئین کی پرواہ کریں گے نہ عوام کی پرواہ کریں گے اور صرف جو ہے وہ وسائل ہڑپ کریں گے, جو کہ ہو رہا ہے. تو ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان سردار صاحب لیکن آپ نہیں سمجھتے نظریات میں فرق ہے, منشور میں فرق ہے, سیاسی جو نظریات کی سیاست اب ہو کہاں رہی ہے بھائی؟ نظریات کی سیاست آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ جماعت اسلامی کی نظریات کو دیکھ لیں, وہ وقت گزر گیا, وہ تو ہمارے جوانی کا وقت تھا جب نظریات ہوتی تھی. اب تو یہ سیاست ہے کہ کون بہتر مینجمنٹ کر سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. ہمیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے پاکستان کا سوچنا چاہیے اور پاکستان میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سر اگر اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آپ بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں, کرپشن چھوڑ دیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. اگر اب تو حکومت میں نہیں ہے تو کرپشن کہاں سے؟ اب تو سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں, حکومت کی نہیں. ہم تو یہی تو چیف منسٹر چیک کرتے ہیں کہ نگراں حکومت جو ہے اس کا بنیادی فرض الیکشن کروانا ہے, اور اگر وہ تسلسل ہو پچھلی حکومت کا تو ظاہر ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس ہم پہلے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ تمام جو افسران ہیں جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ہیں, جو سیکرٹریز ہیں. سر لیکن آپ نے آج دیکھا ہوگا, آپ نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات تو کر رہے ہیں, سیٹ اپ کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ چھاپے, ریڈز, چیزوں کو چیک کرنا, افسران کو معطل کرنا, یہ سلسلہ جاری ہے. سر اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ ان کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کروانا ہے اور الیکشن منصفانہ کرانے میں مدد کرنی ہے الیکشن کمیشن کو. ٹھیک ہے, تو یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو روٹین کی ہیں. کل جب ہم بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں دادو جا رہا ہوں یا لڑکانا جاؤں گا. ان کی ذات پہ مطلب ہمیں کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے. ایک بہترین شخص ہیں, شریف النفس انسان ہیں, ایک بہترین جج تھے, بہت اچھی ریپوٹیشن ان کی ہے, ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں. اور ہم نے جب یہ وزیر اعلیٰ کا معاملہ چل رہا تھا نگران وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تو ہم نے بھی ووٹ انہیں کو دیا تھا جب بات آئی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن. سر تو پھر سیٹ اپ کے سربراہ پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس سیٹ اپ بھی ریٹائرڈ جج ہیں کیونکہ سیٹ اپ چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ہی پیپلز پارٹی کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ 15 سال سے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ تھے, وہ آج بھی موجود ہیں چیف منسٹر ہاؤس کے اندر. اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا چیف منسٹر ہاؤس جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کم اور پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ زیادہ لگتا ہے. تو جب تک وہ تبدیل نہیں کریں گے ہمارا کانفیڈنس کیسے آئے گا کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ نیوٹرل رہے گا. تو اسی وجہ سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ جو ہے نیوٹرل کیا جائے اور ایسے بین الصوبائی ٹرانسفرز کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہے نکالا جائے, ٹرانسفر آؤٹ کیا جائے, الیکشن ہو جائے, پھر دوبارہ آ جائیں. ٹھیک. اچھا سر, آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا اور ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ایک طرف تو انتخابات کے حوالے سے جن کی شفافیت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. GDA کی جانب سے جو ہے وہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر سے ملاقات کے بعد کچھ تحفظات اور کچھ یادداشتیں ان کی خدمت میں پیش کی گئیں, جس میں کہا گیا کہ جی سیٹ اپ کو چینج کیا جائے, جو پرانا سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں تبدیلی لائی جائے, بلدیاتی سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی گئی. دوسری جانب ہم نے جماعت اسلامی کا دھرنا بھی دیکھا جو مہنگائی اور موجودہ حالات کے خلاف تھا, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ IMF سے جو ہے نا یہ اس کے شکنجے سے اس ملک کو باہر نکلنا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ GDA کے سینئر رہنما سردار رحیم صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ سیف الدین موجود ہیں ہمارے ساتھ, رہنما ہیں جماعت اسلامی کراچی کے. ان دونوں سے بات ہو رہی تھی. اچھا اب کچھ بات ہم جو ہے وہ فلسطین اور حماس کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی کرنا چاہیں گے. جس طریقے سے جو امیجز اس وقت
دنیا کے سامنے آ رہے ہیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہیں. جس طرح عام اور معصوم لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے جارحیت کی جا رہی ہے, یہ بڑی قابل مذمت ہے, اور یہ چیزیں دیکھ کے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہے. کچھ ممالک کی جانب سے تو واضح طور پہ حمایتوں کا اعلان آیا ہے, لیکن اب بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جو شاید انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کس طرف جاتی ہے. دوسری جانب جو انٹرنیشنل ریلیشنز یا انٹرنیشنل یہ جو بین الاقوامی جو قوتوں کی جنگیں ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اس جنگ کے پھیلاؤ سے بچ سکے. اچھا ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے, ایک واک کا بھی آپ لوگوں نے اہتمام کیا تھا, اور جس سے اظہار تشکر یا اظہار یکجہتی کے لیے واک کی گئی تھی, کیا کہیں گے سر اس حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اس میں جو حل سجیسٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے اور بہت سے اسلامی ممالک کی جانب سے, وہ بنیادی طور پر غلط ہے, کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو باہر سے پوری دنیا سے لوگوں کو لا کر بنائی گئی ہے. اگر آپ 2 ریاستی حل تجویز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے کسی حصے کے اوپر باہر سے کسی بھی ایک غلط بنیاد پر لوگوں کو لا کر بسا دو, اور پھر کہو گے جی ٹھیک ہے ایک ملک ان کا ہو گیا. تو پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2 ریاستی حل کی جو بات ہو رہی ہے وہ انتہائی غلط ہے, بلکہ اصل موقف یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی الحمدللہ اس سلسلے میں اس کا بالکل واضح موقف رہا ہے. اگلے اتوار کو جو کمنگ اتوار ہے اس پر انشاءاللہ ہم ایک ملین مارچ کر رہے ہیں فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں, اور ہم نے فوری طور پر الخدمت کے تحت اگر کوئی ممکن ہوا کوشش ہم کر رہے ہیں کہ وہاں پر کسی طریقے سے بھی طبی امداد وغیرہ ہم دینے کی کوشش کریں. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ وہاں طبی امداد پہنچائی تھی. پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کا اس وقت بڑا شرمناک رویہ ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دے رہے ہیں. اب آپ بتائیے, ظالم اور مظلوم دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر اور تحمل کی ان سے ریکویسٹ کرنا, یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کو مستقل دبایا گیا ہے, ان کو ایک کونے میں محصور کر دیا گیا ہے, ان کی بجلی, پانی, کھانا, ہر چیز جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اسرائیل کے اوپر. ان کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے جن کا وطن چھین لیا گیا ہے, جن کو پناہ گزین کیمپوں میں رکھا گیا ہے, 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس ساری مصیبت کو بھگتتے ہوئے, اور ان کی دنیا کی کون کون سی بڑی طاقتیں ہیں جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں. امریکہ نے بتائیے کہ حماس کے خلاف ایک چھوٹی سی قوت کے خلاف اپنا بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے, لیکن الحمدللہ حماس فزیکلی چھوٹی قوت ہو سکتی ہے لیکن دینی طور پر, اخلاقی طور پر بہت بڑی قوت ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو بھی اس وقت کارروائی شروع ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت دور نتائج نکلیں گے. اسرائیل کا سارا زوم اور گھمنڈ جو ہے خاک میں مل گیا ہے. جس طریقے سے طالبان نے امریکہ کے اندر یہ ثابت کیا کہ چاہے وہ روس کی قوت ہو چاہے امریکہ کی, چاہے ان کو کتنی ہی بڑی ایئر ڈیفنس اور فضائی قوت حاصل ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی ہی بمبارڈمنٹ انہوں نے پورے افغانستان میں کی, اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا. انشاءاللہ تعالی حماس, اس کے پاس بے شک فضائی قوت موجود نہیں ہے لیکن ایمان کی قوت موجود ہے, اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت اسلحے کی قوت بھی ایک اچھی حاصل کر لی ہے. تو پوری دنیا باہر کے انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ بالآخر اس طرف متوجہ ہوگی. جو ظلم اور ستم وہاں غزہ میں کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے سیویلینز کو مارا جا رہا ہے, بلڈنگز کی بلڈنگز گرائی جا رہی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. میں حیران ہوں کہ دنیا کی اس پر توجہ نہیں ہے, بلکہ اس کے بجائے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم پاکستان کی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بالکل واضح موقف اختیار کیا جائے. اس کے اندر کسی قسم کی لہت و لال نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کے دباؤ کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں واضح طور پر مطالبہ کرنا چاہیے. اقوام متحدہ کے اندر بھی اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے. جو اسلامی ممالک کی کانفرنس ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے, عرب ممالک سے رابطہ کرنا چاہیے. جو بھی ممالک اس سلسلے میں ہمارے ان خیالات کے ہم خیال ہیں ان سے رابطہ کر کے ہمیں بھرپور طور پر مدد کرنی چاہیے. اور میرے نزدیک تو ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار رحیم صاحب سے پوچھتے ہیں. سردار صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے, اور جس طریقے سے شاید توقع کی جا رہی تھی کہ اسلامی ممالک کی جانب سے ری ایکشن آئے گا, لیکن اس طرح کا ری ایکشن نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ری ایکشن آیا ہے اسرائیل کے حق میں, اور اب تک صرف ایران کی جانب سے ایک واضح حمایت کا اعلان ہوا ہے. روس نے بھی حمایت کا اعلان ضرور کیا, لیکن اتنی واضح حمایت نہیں ہے جتنی امریکہ کی جانب سے آئی ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی, عمومی طور پر میں سیف صاحب کی بات سے متفق ہوں. دیکھیں,
دیکھیں کمزوری ہماری خود ہی اپنے جو ہماری ریاستیں ہیں اسلامی جو اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ ان کی کمزوریاں ہیں. اگر وہ اس وقت متحد ہوتے اور کھڑے ہو جاتے تو پھر اسرائیل کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس قسم کے اقدامات کرتی. لیکن ہماری جو لیڈنگ ریاستیں ہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے استوار کرنے کے در پہ ہیں اور بہت سو نے تو کر لی ہیں. تو ایسی صورت میں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ظلم و بربریت کا انہوں نے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے اس کو روکنا جو ہے وہ بڑا دشوار نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کم از کم پاکستان اپنی پالیسی یہ رکھے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز OIC وغیرہ کی میٹنگ ریگولیشن کرے اور اس میٹنگ میں پھر یہ بات کرے کہ ہم فیصلہ کن حمایت فلسطینیوں کو دیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے ختم ہو سکے. یہ امن کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو یہ ٹو نیشن جو وہ ہے اسٹیٹس کا سلوشن میں سمجھتا ہوں اس میں وزن ہے اور اس کو بالکل پروو کرنا چاہیے. اور یہ امریکہ کی پالیسی تھی لیکن اس سے پھر وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے شاید دیا تھا انہوں نے, اس سے پیچھے ہٹ گئے وہ. اور امن ہونا چاہیے کسی صورت میں اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ تحفظ ملنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سردار رحیم صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب کا, رہنما جماعت اسلامی کا. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے MD-CAT ٹیسٹ جو منسوخ کیا گیا ہے. اب اس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کہا گیا ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کریں. اس کے علاوہ جو ثانوی تعلیمی بورڈ کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی تھی اس پہ بھی 3 رکنی جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس پہ کہاں تک اس کی جو پیش رفت ہوئی ہے, ان تمام والوں سے بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ MD-CAT کے ریزلٹس جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو نئے امتحان کنڈکٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. امتحانات کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا کیونکہ اسٹوڈنٹس میں بڑا خلفشار تھا اس حوالے سے, طالب علموں میں, کیونکہ ٹیسٹ دینے کے باوجود بھی کہا جا رہا تھا کچھ کوسچنز غلط آئے, کچھ آنسرز جو کی میں تھے وہ غلط بتائے گئے تھے. اس کی وجہ سے پورا کریئر جو طالب علموں کا اس کا انحصار ہوتا ہے MD-CAT کے رزلٹ پہ, اس لیے کہ آگے جا کے میڈیکل کالجز میں داخلے اس حوالے سے ہوتے ہیں. میرا اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں ایک عجیب خبر سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جی میٹرک بورڈ کے جو نتائج آئے ان میں 2300 رول نمبرز کے نتائج تبدیل کر دیے گئے. مبینہ طور پہ 50,000 فی رول نمبر جو ہے نا وہ چارج کیے گئے اور یہ نتائج تبدیل کیے گئے, ان کو اچھے مارکس دیے گئے. اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ادریس ارائیں بھی موجود ہیں جو کہ خاص طور پہ ایجوکیشن بیٹ دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ GM گوپانگ موجود ہیں, ان سے ہی بات کریں گے. ادریس ارائیں صاحب پہلے مجھے میٹرک بورڈ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا نوٹس لیا گیا ہے سندھ حکومت اور چیئرمین کی جانب سے اور اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیے جی, میں آپ کو پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جتنے بھی یہ میٹرک بورڈ کراچی میں جو نتائج کی تبدیلی کا معاملہ ہے اس میں جتنے بھی تمام نمبر جو مختلف ایجنٹس کی جانب سے کنٹرولر کو فراہم کیے گئے تھے اور تمام رول نمبر کے نتائج جو ہے وہ IT سیکشن سے باقاعدہ جو ہے وہ تبدیل ہوئے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ کنٹرولر کی ہدایت پر باقاعدہ IT سیکشن میں دو ملازم تھے جن کے تھرو یہ سارا کچھ نمبر تبدیل ہوئے اور رواں پر بورڈ میں تقریباً 2300 رول نمبر جو ہے وہ تبدیل کیے گئے, یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے. اور فی رول نمبر کے جو ہے وہ 50,000 روپے جو ہے وہ ریٹ فکس کیے گئے تھے جس سے انہوں نے 50,000 روپے فی نمبر کے حساب سے لیے. مبینہ طور پہ ریٹ فکس کیا گیا, اس لیے کہ ابھی جب تک کہ الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن مبینہ طور پہ یہ ہے کہ اتنے ریٹ کوئی فکس کیے گئے تھے. جی میڈیا نے پھر یہ جب دینا شروع کیا تو اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کے جو محکمہ تعلیم ہے, یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اور محکمہ تعلیم, انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی 3 رکنی کمیٹی بنائی اور انہوں نے اس پہ پوری تفتیش کرنا شروع کی کہ ہاں بھی کیا ہے, جس سے سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈز اور سیکریٹری ایجوکیشن اور اسی طریقے سے جو منسٹر صاحب رانا حسین, ان کی باقاعدہ اسپیشل انسپیکشن تھی. اچھا اس کو دیکھتے ہوئے جو میٹرک بورڈ کے چیئرمین ہے سید شرف صاحب, انہوں نے بھی باقاعدہ ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی اور فوری طور پہ جو کنٹرولر تھے عمران بٹ ان کو فوری طور پہ معطل کر دیا.
अच्छा, अभी उनको मुअत्तल करने के बाद 3 रुकनी कमेटी बनाने के बाद उन्होंने भी तहकीकात शुरू कर दी है। अच्छा, ये पिछले 2 रोज से तहकीकात का सिलसिला तो हो रहा है, लेकिन सिलसिला ये है कि अभी तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ पा रहा, ना सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो कमेटी बनाई है उसका, और ना ही मैट्रिक बोर्ड की जानिब से। और बकायदा जो खालिद एहसान है, जो पहले भी कंट्रोलर है, उसको बकायदा जो है वो केयर टेकर के तौर पे नाज़िम इम्तिहानात जो है वो उनको बनाया है। लेकिन वो जो कमेटी बनाई है उससे अभी तक कोई भी यानी कि रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आ रहा। जी ठीक, अच्छा, अभी तक कोई इसमें सामने नहीं आया। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा जीएम गोपांग हमारे साथ मौजूद हैं। जीएम गोपांग, बताइएगा, ये जो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से जो नोटिस लिया गया और एमडी कैट के जो नताइज थे या वो इम्तिहान पूरा मनसूख किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए डॉक्टर साहब, इसके जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी मुझे गोपांग। जी अभी आ रही है डॉक्टर? जी 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 ये जो एमडीकेट के टेस्ट लिए गए थे 10 सितंबर को इसका इनकाद हुआ था। पहले रोज ही इसके मुतालिक मीडिया ने बड़ा शोर मचाया। जो वालिदैन थे उन्होंने बड़ी शिकायतें की थी कि एमडीकेट टेस्ट के दौरान खास तौर पर जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आउटसाइड पे जो एक टेंट लगा के टेस्ट लिए गए थे उसमें आउटसाइडर मौजूद थे। उसके अलावा भी कई इल्जामात थे, मगर उसके बाद इसकी इंक्वायरी एक जिना यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जब इंक्वायरी की अपने तौर पर, तो उसमें कुछ शवाहिद मौसूल हुए कि एमडीकेट टेस्ट में जो है कुछ बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। फौरी तौर पर उन्होंने 5 रुकनी एक कमेटी बनाई थी। 5 रुकनी कमेटी में भी वो रिजल्ट सामने नहीं आए इंक्वायरी के, जो रिजल्ट बाद में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक वजीर आला के अहकामात पर कमेटी बनाई 7 रुकनी, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत के सरबराही कर रहे थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि एमडी गेट टेस्ट के दौरान बेज़ाब्तियाँ अपनी जगह पर, मगर 4 से 5 घंटे कबल ही इस पर्चे का लीक आउट होना साबित होता है। जिसके बाद ये शोर जो है बहुत बड़े लेवल पर उठा और बड़ी कमेटियां तश्कील दी गई। आज इस सिलसिले में निगरान वजीर आला ने बड़े स्टेप उठाए हैं, जो जिसको वालिदैन ने सुनकर जो है एक मतलब उनको तसल्ली हुई है कि अब कुछ हमारे बच्चों का हो सकता है जो काबिल बच्चे टेस्ट देने के लिए गए थे। उसमें निगरान वजीर आला सिंध ने खास तौर पर सबसे पहले तो वो तमाम टेस्ट के नताइज को मनसूख करने के अहकाम दिए हैं और साथ में बड़े लेवल पर इंक्वायरी भी कंडक्ट करने के लिए अहकाम दिए हैं। ये बड़ी बात है कि FIA को अभी इसके बीच में लेकर आया गया है। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब नई तारीखों का ऐलान जो है वो कब तक मुतवक्को है और क्या समझते हैं कि इसको शफाफ कैसे बनाया जाएगा? जी इसमें IMD गेट के सिलसिले में 3 फैसले थे आज जो वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से किए गए हैं। उसमें सबसे पहले तो ये टेस्ट की नताइज की मनसूखी थी। उसके बाद दोबारा टेस्ट लेने के इनकाद को फौरी यकीनी बनाने के मुतालिक था। उस सिलसिले में एक नाम डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी का लिया गया और उनको फौरी तौर पर आज ही अहकामात सादिर कर दिए गए हैं कि अपने इंतजामात को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और मुकम्मल करने के बाद एक डेट अनाउंस करें। वजीर आला सिंध ने खुद इस बात की यकीन दहानी कराई है कि एमडी के टेस्ट दोबारा मुनक्कद करने की तारीख का ऐलान जो है बहुत जल्द किया जाएगा। तीसरा जो अहम इकदाम है वो साइबर क्राइम विंग जो FIA की है उसको तमाम तर मामला जो इस वक्त तक इंक्वायरियाँ जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई थी दिए गए हैं उसके रिपोर्ट्स हैं, या फिर जो चीफ सेक्रेटरी सिंध फखर आलम की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी 7 रुकनी, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो तमाम और एमडी गेट के मुतालिक जितने गवाह और शवाहिद थे और जो एप्लीकेशन थी वालिदैन की जानिब से वो तमाम अरसाल कर दी गई हैं। अब FIA विंग जो है कल से इस पर काम करेगा और जो इसमें जिम्मेदार पाए गए जिन्होंने इस पर्चे को लीक आउट करने में मदद की या कोई भी अगर सरकारी या प्राइवेट पर्सन इसमें जिम्मेदार करार दिया गया तो उसको सख्त तरीन सजा मिलेगी और आइंदा के लिए भी इन तमाम मामला को रोकने का एक जामिया प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया GM गोपांग, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। इतनी सराय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, यूँ अब इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि एक तरफ तो ये इम्तहानात जो हैं ये शफाफ होंगे, जो जिनका इनेकाद दोबारा किया जाएगा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के तहत,
اور چونکہ اب انکوائری بھی کی جا رہی ہے، اس لیے جو لوگ اس میں ذمہ دار پائے گئے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ FIA کہ سائبر کرائم ونگ کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ثانوی تعلیمی بورڈ میں بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں جن کی رپورٹس جلد جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔